ایم اے پاس مگر بے روزگار۔ ایک شام ایک اجنبی لڑکی بھوکے بچے کی فریاد۔ السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی کچھ یوں شروع ہوتی ہے۔ ایک تعلیم یافتہ نوجوان بے روزگاری کی مار اور زندگی کا وہ موڑ جہاں سے واپسی نہیں تھی۔ رات کے 3 بجے ایک اجنبی لڑکی، ایک بھوکا بچہ، اور پھر کچھ ایسا ہوا کہ سب کچھ بدل گیا۔ یقین کیجئے یہ ویڈیو آپ کی آنکھیں نم کر دے گی اور دل کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گی، اس لیے ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا، آخر تک ضرور دیکھیں۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ میں ایم اے پاس تھا لیکن قسمت نے ساتھ نہیں دیا اور کہیں بھی نوکری نہیں مل سکی۔ تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود میری زندگی بے روزگاری کی تاریکی میں گم ہوتی جا رہی تھی۔ گھر کے حالات دن بدن خراب ہو رہے تھے اور میں کسی بھی طرح اپنے خاندان کا سہارا بننا چاہتا تھا۔ بہت سوچ بچار کے بعد میں نے ایک چھوٹی سی فروٹ کی دکان لگانے کا فیصلہ کیا۔ یہ میری زندگی کا مشکل ترین فیصلہ تھا کیونکہ ایم اے کی ڈگری لے کر فروٹ بیچنا میری خواہش نہیں تھی، لیکن حالات نے مجھے مجبور کر دیا تھا۔ میرے والدین نے مجھے بڑی محنت اور لگن سے پڑھایا لکھایا تھا۔ ابو ایک معمولی مزدور تھے جو دن بھر محنت کر کے کچھ پیسے کماتے تھے اور وہ سارے پیسے امی کے ہاتھ میں رکھ دیتے تھے۔ ہمارے گھر میں ابو واحد کمانے والے تھے اور ہم 5 افراد کھانے والے۔ مجھ سے 2 چھوٹی بہنیں بھی تھیں جن کی پرورش اور تعلیم کی ذمہ داری بھی تھی۔ امی ابو کسی نہ کسی طرح اپنا پیٹ کاٹ کر گھر کا خرچہ چلاتے تھے، لیکن دن بدن مشکلات بڑھتی جا رہی تھی۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا تھا، امی کو ہمیشہ گھر کے خرچے کے لیے پریشان دیکھا تھا۔ وہ سارا دن گھر کے کاموں میں مصروف رہتی اور شام کو جب ابو واپس آتے تو ان کی پریشان چہرے دیکھ کر دل بیٹھ جاتا۔ میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ کاش میں اتنا بڑا ہو جاؤں کہ اپنے ماں باپ کا بوجھ کم کر سکوں۔ اب جب میں پڑھ لکھ کر تیار ہو گیا تھا تو نوکری کی عدم دستیابی نے مجھے توڑ کر رکھ دیا تھا، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری اور فروٹ کی دکان لگا کر کم از کم کچھ کمانے کا ارادہ کر لیا۔ دکان پر کام کرتے ہوئے کئی مہینے گزر گئے۔ کاروبار اتنا اچھا نہیں تھا لیکن اتنا ضرور تھا کہ گھر کے خرچے میں کچھ مدد ہو جاتی تھی۔ میں صبح سے شام تک دکان پر بیٹھتا اور مختلف قسم کے لوگوں سے ملاقات ہوتی۔ کچھ لوگ مہنگائی کی شکایت کرتے، کچھ داموں میں کمی کی درخواست کرتے اور کچھ بغیر کچھ خریدے ہی چلے جاتے۔ زندگی اپنی رفتار سے چل رہی تھی اور میں بس یہی سوچتا رہتا تھا کہ شاید کبھی اچھے دن آئیں گے۔ ایک شام کا وقت تھا جب سورج ڈوبنے لگا تھا اور میں اپنی دکان سمیٹنے کی تیاری کر رہا تھا۔ اچانک میری نظر ایک نوجوان لڑکی پر پڑی جو ایک چھوٹے سے بچے کا ہاتھ پکڑے ہوئے میری دکان کی طرف آ رہی تھی۔ بچہ بار بار میری دکان پر رکھے ہوئے رنگ برنگے فروٹ کی طرف اشارہ کر کے کچھ کہہ رہا تھا۔ لڑکی کے چہرے پر بے بسی اور مجبوری کے آثار تھے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے جو کسی گہرے غم کی کہانی بیان کر رہے تھے۔ بچہ مجھ سے بار بار فروٹ مانگ رہا تھا لیکن لڑکی اسے خاموش کرانے کی کوشش میں تھی۔ میں نے دیکھا کہ بچے کی معصوم آنکھوں میں بھوک کی چمک تھی اور لڑکی کے چہرے پر شرمندگی کے آثار۔ میرا دل سج گیا اور میں نے فوراً کچھ تازہ فروٹ اٹھا کر بچے کو دینے لگا۔ بچہ خوشی سے جھوم اٹھا لیکن لڑکی نے میری طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ لڑکی نے بہت ہی کمزور اور خوفزدہ آواز میں کہا کہ اگر واقعی مدد کرنی ہے تو اسے اپنے گھر لے چلو۔ رات کا وقت ہو رہا تھا اور اس کی عزت محفوظ نہیں تھی۔ وہ صبح ہوتے ہی چلی جائے گی۔ یہ سن کر میں حیران رہ گیا۔ ایسی صورتحال میں کسی اجنبی لڑکی کو گھر لے جانا کتنا مناسب ہے؟ یہ سوال میرے ذہن میں گھومنے لگا۔
لیکن جب میں نے اس معصوم بچے کو دیکھا اور لڑکی کی بے بسی کو محسوس کیا تو میرے دل میں ترس آ گیا۔ میں نے سوچا کہ یہ کوئی مصیبت میں پھنسی ہوئی انسان ہے اور اگر میں اب مدد نہیں کروں گا تو شاید یہ کسی اور بڑی مشکل میں پھنس جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرنے کا حکم دیا ہے اور میں نے اپنے ایمان پر بھروسہ کرتے ہوئے فیصلہ کیا۔ میں نے دکان بند کی اور دونوں کو اپنے ساتھ اپنے گھر کی طرف لے چلا۔ راستے بھر میرے دل میں مختلف خیالات آتے رہے لیکن میں نے اللہ پر توکل کیا۔ گھر پہنچ کر میں نے لڑکی کو ایک الگ کمرے میں آرام کرنے کے لیے کہا اور بچے کے لیے دودھ اور کچھ کھانا لایا۔ بچہ بھوکا تھا اور اس نے جلدی سے سب کچھ کھا لیا۔ لڑکی نے شکریہ ادا کیا اور کہا کہ صبح ہوتے ہی وہ چلی جائے گی اور میری تکلیف کا سبب نہیں بنے گی۔ میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں اور اسے آرام سے سونے کے لیے کہا۔ میں اپنے کمرے میں چلا گیا لیکن نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ لڑکی کون ہے اور کیا مصیبت میں ہے۔ بچہ اس کا بیٹا ہے یا کسی اور کا؟ وہ اتنی پریشان کیوں ہے؟ مختلف خیالات میرے ذہن میں گھومتے رہے اور میں کروٹیں بدلتا رہا۔ آخرکار تھکاوٹ کی وجہ سے مجھے نیند آ گئی اور میں سو گیا۔ رات تقریباً 3 بجے تھے جب اچانک کسی نے مجھے بلایا۔ میں نے آنکھیں کھولیں تو دیکھا کہ وہی بچہ روتا ہوا میرے سامنے کھڑا تھا اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے کمرے کی طرف لے جا رہا تھا۔ میں گھبرا گیا اور فوراً اٹھ کر بچے کے ساتھ چل پڑا۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں اور میں سوچنے لگا کہ کیا ہو گیا ہے۔ بچہ مجھے لڑکی کے کمرے تک لے گیا اور دروازہ کھول دیا۔ میں نے اندر جھانکا تو جو منظر میں نے دیکھا اس سے میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ میں نے اپنے منہ پر تھپڑ مارنے شروع کر دیے اور اپنے آپ کو کوسنے لگا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیا کروں۔ وہ منظر اتنا دردناک تھا کہ میں اسے بیان نہیں کر سکتا۔ کمرے میں لڑکی بے ہوش پڑی ہوئی تھی اور اس کی حالت بہت خراب تھی۔ لگتا تھا کہ وہ بیمار ہے اور اسے فوری طبی امداد کی ضرورت ہے۔ بچہ اپنی ماں کی حالت دیکھ کر رو رہا تھا اور میں بے بس کھڑا تھا۔ میں نے فوراً پانی لا کر لڑکی کے چہرے پر چھڑکا اور اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی۔ کچھ دیر بعد وہ ہوش میں آئی اور کمزور آواز میں بولی۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ کئی دنوں سے بھوکی ہے اور کمزوری کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس کا شوہر اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا اور وہ اپنے بچے کے ساتھ سڑکوں پر بھٹک رہی تھی۔ اس کے پاس نہ کھانے کو کچھ تھا اور نہ رہنے کے لیے کوئی جگہ۔ آج جب اس نے اپنے بچے کو بھوک سے بلکتے دیکھا تو وہ میری دکان پر آئی تھی۔ میرے دل میں اس کے لیے بے پناہ ترس آیا۔ میں نے فوراً لڑکی کے لیے کھانا تیار کیا اور اسے کھلایا۔ بچے کو بھی دودھ اور بسکٹ دیے۔ دونوں نے بھوک سے کھایا جیسے کئی دنوں سے انہوں نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ میں نے لڑکی سے اس کی پوری کہانی سنی اور اندازہ لگایا کہ وہ کتنی مصیبت میں ہے۔ اس کے شوہر نے اسے اور اس کے بچے کو بے سہارا چھوڑ دیا تھا اور اب اس کے پاس جانے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ اس رات مجھے احساس ہوا کہ میں کتنا خوش نصیب ہوں۔ میرے پاس ماں باپ تھے جنہوں نے مجھے پڑھایا لکھایا اور میری پرورش کی۔ میرے پاس رہنے کے لیے گھر تھا اور کھانے کے لیے روٹی تھی، جبکہ یہ بے بس عورت اور اس کا معصوم بچہ سڑکوں پر بھٹک رہے تھے۔ میں نے اپنے آپ کو کوسا، میں اپنی چھوٹی چھوٹی پریشانیوں پر کیوں رویا کرتا تھا جبکہ دنیا میں لوگ اس سے کہیں زیادہ بڑی مصیبتوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اگلے دن صبح میں نے لڑکی سے کہا کہ وہ کچھ دن میرے گھر میں رہے اور آرام کرے۔ میں اس کے لیے کوئی کام ڈھونڈنے کی کوشش کروں گا تاکہ وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکے۔ لڑکی نے بہت شکریہ ادا کیا اور دعائیں دی۔ میں نے اپنی امی سے بھی اس کے بارے میں بات کی اور امی نے بڑی محبت سے اسے قبول کر لیا۔ امی نے کہا کہ بیٹا تم نے بہت اچھا کام کیا ہے، اللہ تم سے راضی ہو۔ کچھ دنوں بعد میں نے لڑکی کے لیے ایک سلائی کی دکان میں کام ڈھونڈ دیا۔ وہ سلائی کڑھائی میں ماہر تھی اور جلد ہی اس نے کام شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ اس کی حالت بہتر ہونے لگی اور وہ اپنے بچے کی پرورش بہتر طریقے سے کرنے لگی۔ میں نے دیکھا کہ کس طرح ایک چھوٹی سی مدد نے کسی کی زندگی بدل دی۔ اس واقعہ نے مجھے زندگی کا ایک بڑا سبق سکھایا۔
میں نے سمجھا کہ مشکلات میں دوسروں کی مدد کرنا ہی اصل انسانیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جو شخص کسی مصیبت زدہ کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مصیبتوں میں مدد کرتا ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ جب سے میں نے اس لڑکی کی مدد کی ہے میرے کاروبار میں بھی برکت آنے لگی ہے۔ میری دکان پر پہلے سے زیادہ گاہک آنے لگے اور آمدنی بڑھنے لگی۔ میں نے اپنے ماں باپ کو دیکھا جنہوں نے ساری زندگی ہماری خاطر قربانیاں دیں اور کبھی مجھ شکایات نہیں کی۔ ابو روزانہ مزدوری کرتے اور امی گھر کا کام سنبھالتی۔ میں نے ٹھان لی کہ اب میں اپنی محنت سے ان کی زندگی آسان بناؤں گا۔ میں نے محنت سے کام کرنا شروع کیا اور اللہ کی رحمت سے حالات بہتر ہونے لگے۔ میں نے یہ بھی سیکھا کہ تعلیم کوئی ضائع نہیں جاتی۔ میری تعلیم نے مجھے سمجھداری دی اور صحیح غلط میں فرق کرنا سکھایا۔ آج جب میں پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں کہ وہ رات میری زندگی کا اہم موڑ تھا۔ اس رات میں نے سیکھا کہ نیکی کرنے میں کبھی دیر نہیں ہوتی اور اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کی مخلوق کی مدد کرتے ہیں۔ میں نے اپنے دل میں ٹھان لی کہ جب بھی موقع ملے گا میں ضرورت مندوں کی مدد کروں گا، چاہے میری حیثیت کچھ بھی ہو۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے اور نیکی کا پھل اللہ ضرور دیتا ہے۔ مہینے گزرتے گئے اور فاطمہ کی زندگی میں خوشحالی آنے لگی۔ میرا کاروبار بھی اللہ کے فضل سے بڑھتا جا رہا تھا۔ میں نے ایک چھوٹی دکان کرائے پر لے لی اور اب ریڑھی کی جگہ مستقل جگہ پر کام کرنے لگا۔ میری امی ہمیشہ کہتی کہ بیٹا یہ سب اللہ کی برکت ہے کیونکہ تم نے اس پہ بے سہارا بہن کی مدد کی تھی۔ ایک دن فاطمہ میرے پاس آئی اور بولی کہ میں آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے الفاظ نہیں رکھتی۔ آپ نے میری اور میرے بیٹے کی جان بچائی، میں ساری عمر آپ کا احسان نہیں بھول سکتی۔ اس نے کہا کہ جب میں بالکل تنہا اور بے سہارا تھی تب آپ نے میرا ہاتھ تھاما۔ آج میں اپنے پیروں پر کھڑی ہوں، یہ سب آپ کی وجہ سے ہے۔ میں نے کہا کہ فاطمہ یہ سب اللہ کا کرم ہے، میں نے تو بس ایک چھوٹی سی مدد کی تھی۔ لیکن فاطمہ کی آنکھوں میں شکر گزاری کے آنسو تھے۔ اس کا بیٹا احمد اب تندرست اور خوش تھا اور مجھے اپنا بہت قریب سمجھتا تھا۔ وقت گزرتا رہا اور ایک دن میری امی نے مجھ سے کہا کہ بیٹا فاطمہ بہت نیک اور شریف لڑکی ہے، اس کا کوئی سہارا نہیں ہے، تم بھی اب شادی کی عمر کو پہنچ گئے ہو، کیونکہ نہ تم فاطمہ سے شادی کر لو۔ یہ سن کر میں حیران رہ گیا، لیکن جب میں نے سوچا تو محسوس ہوا کہ امی نے بالکل درست بات کہی۔ فاطمہ ایک نیک، محنتی اور اللہ سے ڈرنے والی لڑکی تھی۔ احمد بھی مجھ سے بہت لگاؤ رکھتا تھا۔ میں نے اپنے ابو سے بھی بات کی اور انہوں نے بھی خوشی سے حامی بھر دی۔ پھر میں نے فاطمہ کے سامنے شادی کی بات رکھی۔ فاطمہ نے پہلے تو یقین نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ میں ایک مطلقہ ہوں اور میرا ایک بچہ بھی ہے، اب جیسا نیک انسان میرے جیسی عورت سے کیوں شادی کرے گا؟ میں نے کہا فاطمہ اسلام میں مطلقہ سے شادی کرنا کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مطلقہ خواتین سے شادی فرمائی اور احمد میرا اپنا بیٹا جیسا ہے۔ بالآخر فاطمہ نے خوشی خوشی قبول کر لیا۔ ہم نے بہت سادہ طریقے سے نکاح کر لیا۔ میرے ماں باپ نے فاطمہ کو اپنی بیٹی کی طرح قبول کیا اور احمد کو اپنا پوتا۔ احمد کو آخر کار ایک سکا باپ مل گیا جو اس سے سچی محبت کرتا تھا اور اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا تھا۔ آج جب میں پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو سمجھ آتا ہے کہ اللہ کی تقدیر کتنی عجیب ہے۔ جس رات میں نے ایک مصیبت زدہ کی مدد کی، اس رات میں نہیں جانتا تھا کہ اللہ نے میرے لیے میری زندگی کی ساتھی چن لی ہے۔ فاطمہ نے میری زندگی میں خوشیاں بھر دیں
اور احمد نے میرے گھر کو آباد کر دیا۔ ہمارے کاروبار میں بھی اللہ نے خوب برکت دی۔ دکان بڑھتے بڑھتے ایک بڑے سٹور میں تبدیل ہو گئی۔ اب میں نہ صرف اپنے خاندان بلکہ کئی دوسرے لوگوں کو بھی روزگار دے رہا تھا۔ ایک دن احمد نے مجھ سے کہا، ابو میں بڑا ہو کر آپ جیسا بننا چاہتا ہوں جو لوگوں کی مدد کرے۔ اس کی معصوم باتوں نے میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو بھر دیے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ جب ہم دوسروں کی بے لوث مدد کرتے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں اس سے کہیں زیادہ نوازتا ہے۔ نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی اور محبت سے بھری مدد زندگیاں بدل دیتی ہے۔